کہا ہاں ٹھہر جاؤ، ذرا اتھیڑ عمر کے تھے۔ اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی، تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے۔ وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے۔ اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھل ہی نہیں تے جنتی بشارت کے ملا گئی۔ انہوں نے کہا اچھا میں کل بھی ویکھنا ہے۔ وہ آئے اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ کر ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے۔ وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی، ہو گئے۔ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، پکڑ کے بیٹھ تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تیسری رات پھر دیکھا سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے، اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے۔ یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، اے ہن کچھ کردا ہے، اے ہن کچھ کردا ہے، اے ہن کچھ کردا ہے۔ آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا، ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں۔ کہنے لگے چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل، تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات سوتا رہ جانا، تو جنت کتھوں لب گئی۔ کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تب کچھ نہ ہویا زبان حال سے۔ جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ ان کو لگا ادھر آ تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ تو میرا پتر بہ جا، میں ایک انہوں نے گل سمجھاونی۔ اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار بہ جا، تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا، وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل ہے، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھی سرک، بڑا اوکھا کام۔ تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہیں، اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو۔ کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوندی، وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوندا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں، کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے۔ وہ تو میں گھڑی دیتی ہے تو باندھ دے، اللہ دے بندے میں آنا 12:30 تو تے جاندی نہیں، واہ چنگا مولوی ہے بھائی، کی ٹائم ہوا
میں آنا بڑی برکت ہو رہی وقت گھڑی اتنا ہی کھلوتی ہے تو ہوں وے کیا وہ سیکنڈ والی سوئی بھی کھڑی تھی میری ابھی نظر پڑی 50 منٹ. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ تو وہ خاموش. اب آپ کو تو پتا تھا. اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. پہلے جبریل آ چکے تھے. جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ. غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی وہ ہو جائیے ٹھیک ہے. اچھا ہے اسی کمپنی کی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے. پریشر نہ پڑے. فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تو اس سے تو کماری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے. تو فاطمہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے وہ نکاح کیا. تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو. اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے. اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو. آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے. عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے. مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو مجنوں مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا. تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت ہو. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئے تھے تو کچھ حساب ہے. وہ واپس مڑ گیا. تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی. آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپدوں میں برابر آئے. کہا بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں، آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے.
جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے، تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن ایک دفعہ نہیں لیا تو ان کو وہ بیٹھنا پڑ گیا نیچے سیٹ والے پر، تو باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، تو ایسے چادر پہنتے تھے، اینج کر کے کھلو گئے۔ مولوی جی، مجھے پیار سے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جڑا اللہ جنت سے پیشاب دی معافی دیتی نہ مینوں انہوں ہکو شاید دے دے باقی کاشا نہ دے۔ پیشاب نہیں، عجیب بات، پخانہ نہیں، عجیب بات ہے، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، لڑائی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا ساتھ ہے، اور پہلی دعوت جنت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا، سب سے گھٹیا جنت، سب سے، مطلب انجا سمجھو بھائی ایک کوٹھا تھا، ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کا دن، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے، اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000، 1,40,000، 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور
گلاس میں لا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا۔ ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے، بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی، پھر رڑ دیاں پئیاں، انہوں نے دودھ پیاں پیندیاں، فیڈر پیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک، میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے 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 ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر، وہ دی مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کردا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ دی اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے، کہنا اوے گھوڑا کدے ہے، کہ جی آئے کھلوتا ہے، کہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے، اوے یہ تو خرگوش ہے، نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے، اے سیوڑا بنے ہیں، خرگوشا بنے ہیں۔ تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے، ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے ہیں۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے، اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے، تو یہ سوچتی ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے نا، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے۔ اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو وچے ہی رہ گئے۔ تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا، ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ہاں؟ اسے زیادہ جانتی ہوں گی۔ وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک ٹک ٹک، 1 سیکنڈ میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے۔ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا، اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں، اور
بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا۔ خامند کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا۔ اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی، بی بی کون ہے، کدو آ گئی ہیں تو تیری جنت ہی نہیں وہ کہ تو کدو بڑا ہے، بدماش ہے، جنت تیری ہے کوئی نہیں، وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایسے بیٹھے ہیں میاں بیوی، وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا۔ جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا، وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا، تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا۔ پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا، بڑا زور لایا ڈاکٹر نے، چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے۔ وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغا بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا، تو یہ کیلا بن جائے گا۔ امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا۔ ملتان میں کوئی نسواری تھا، اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا۔ جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں، وہ چلیے ایسے کر کے پڑی ہوتی، وہ دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی۔ تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں، کہ ہاں تو ٹھیک۔ تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کا ایک کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ زندگی آگے آ رہی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے۔ تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے۔ تو بچوں، میں نے کچھ سوا گھنٹہ ہو گیا، ہاں، میں نے سوا گھنٹے میں آپ کے سامنے کامیابی کا راستہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ ان ڈگریوں پر بھی محنت کرو، جب تک ہم باہر جا کے پڑھ رہے ہیں ہم خوددار قوم نہیں بن سکیں گے۔ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک عزت پائے تو علم کو یہاں لے کر آؤ، وہاں نہ جاؤ۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری لے گئی، پھر میں انگلینڈ چلے جاؤں گا، امریکہ چلے جاؤں گا، آسٹریلیا چلے جاؤں گا، کینیڈا چلے جاؤں گا، وہاں میں پڑھوں گا، وہاں مجھے جاب مل جائے گی، میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ۔ آپ ایسی محنت کرو کہ وہ ادھر آ کے پڑھیں۔ جیسے کسی زمانے میں بغداد پوری دنیا کے لیے یونیورسٹی تھا، قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹی تھا، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے۔ اور پیچھے قبل مسیح ٹیکسلا کی یونیورسٹی تھی، جب چندر گپت کی حکومت تھی، 5,000 طلبہ اس وقت ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں ان کے کھنڈروں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اپنے عزائم بلند کرو، صرف چوپڑی روٹی دے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے مرو، جس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا۔ تو جب علم تمہارا یہاں سے جنم لے گا نا، پھر تم خوددار ہو کے چل سکتے ہو، جی سکتے ہو۔ اور تم اگر علم کو لینا ہے تو علم جن سے لے رہے ہو استاد، ان کی قدر کرو، ان کو، ان کی توہین نہ کرو، ان کو ہرٹ نہ کرو،
ان کی عزت کرو. کبھی کسی استاد کی دعا لگے گی آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو. میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ. اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے مالک، یہ اتنے ہماری نسل، نوجوان، بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے. ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے. ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما. یہ اچھے انسان بنیں، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے. ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے. انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے. تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں. ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما. اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما. یا اللہ جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا. ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما. ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما. منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، تو اس دن بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا. ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا. ہم تیرے نافرمان ہیں، مانتے ہیں، ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری، مانتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ان بچے بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا. قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا. ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. تحفتاً جو اجرک ہے وہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب یاسر نذیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر فائنانس ہیں، وہ حضرت کو ملتان کی، جنوبی پنجاب کی پہچان اور علامت اور محبتوں بھرا ایک تحفہ ہے وہ پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک یادگاری شیلڈ ہے، اس کا تحفہ ادارہ حاضہ کی جانب سے جناب سر ثاقب نذیر صاحب ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب وہ پیش کریں گے. بھی گئے ہیں کافی، وہ لوگ لے جاتے. 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ میں نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ. ذرا اتھیڑ عمر کے تھے. اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی، عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا. ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی. تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے. وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے. اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھلی نہیں تے جنت دی بشارت کیویں لب گئی. انہوں نے کہا اچھا میں کل بھی ویکھنا ہے. اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ گئے اور ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے. وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی.
اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تیسری رات پھر دیکھا، سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے، اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے۔ یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے۔ آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا، ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں۔ کہنے لگے چاچا، میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل، تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو تا ساری رات سوتا رہ جانا، تینے جنت کتھوں لب گئی؟ کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تبت کچھ نہ ہویا، زبان حال سے۔ جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ ان کو بولا کہ ادھر آ، تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاونی۔ اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا، والا والی سرکار بہ جا، تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا، وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل ہے، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھی بڑا اوکھا کام۔ تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہیں، اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو۔ کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوندی، وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوندا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں، کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے۔ وہ تو میں نے گھڑی دیتی ہے تو بند ہے، اللہ دے بندے میں آنا 12:30 تو تے جاندی نہیں پیا، واہ چنگا مولوی ہے بھائی، میں کی ٹائم ہوا میں آنا بڑی برکت ہو رہی وقت گھڑی اتنا ہی کھلوتی ہے تو ہوں ویکھیا وہ سیکنڈ والی سوئی بھی کھڑی تھی میری، ابھی نظر پڑی 50 منٹ۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے، تو وہ خاموش، اب آپ کو تو پتا تھا، اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں۔ اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں، پہلے جبریل آ چکے تھے۔ جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ۔ غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ ابھی وہ ہو جائیے ٹھیک ہے، اچھا ہے اسی کمپنی کی۔
تو آپ نے کہا انشاءاللہ. کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے، پریشر نہ پڑے. فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تو اس سے، تو کماری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے. تو فاطمہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگو، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے وہ نکاح کیا. تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو. اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے. اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو. آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے. عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے. مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو مجنوں مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا. تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے. وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں، مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت ہو. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئے تھے تو کچھ حساب ہے. وہ واپس مڑ گیا. تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی. آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر آئیں. کہا بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے، تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں، آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے. جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے، تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا. لیکن ایک دفعہ نہیں لیا تو ان کو وہ بیٹھنا پڑ گیا نیچے سیٹ والے پر. تو باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، تو ایسے چادر پہنتے تھے، اینج کر کے کھلو گئے. مولوی جی، مجھے پیار سے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جڑا اللہ جنت وچ پیشاب دی معافی دیتی نہ مینوں اینوں ہکو شاید دے دے باقی کاشا نہ دے. پیشاب نہیں، عجیب بات، پخانہ نہیں، عجیب بات ہے، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، لڑائی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا ساتھ ہے. اور پہلی دعوت جنت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے.
پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں یا اللہ؟ کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا، سب سے گھٹیا جنت، سب سے، مطلب انجا سمجھو بھائی ایک کوٹھا تھا، ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کا دن، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر رڑ دیاں پئیاں، انہوں نے دودھ پیاں پیندیاں، فیڈر پیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔
تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا. اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر. وہ دی مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں. وہ تھوڑی دیر کردا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا وہ سو گیا گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی وہ لبے مارے گئے. وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسا باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے کہ اوے گھوڑا کدے ہے کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے. اوے یہ تو خرگوش ہے. نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے ایسا ہی جوڑا بنے ہے، خرگوش آ بنے ہے. تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، ایسے گھسایا ہے اور ہم اس قد پہ آ گئے. جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے. ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے. اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے. تو یہ سوچتی ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی. 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی. جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے نا، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں. تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں. اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں. جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے. اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو وچے ہی رہ گئے. تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیا ہوگا. آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک. جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا اور پھر کیا ہوگا، آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے. تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی. وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں. اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے. اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا. اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں. اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا. خامند کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ